لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس سورہ کے مضامین کو پیش نظر رکھا جائے تو اس میں خانہ کعبہ کے وقار کو ملحوظ رکھنے کی بات کہی گئی ہے، اور خانہ کعبہ کے وقار کو ملحوظ رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا جو مقصد ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ توحید پر ارتکاز ہو، اور اس خانہ کعبہ سے توحید کے بجائے اگر شرک کی آواز اٹھتی ہے، بت پرستی کی کار فرمائی وہاں ہوتی ہے، تو وہ خانہ کعبہ کے مقصد کے بالکل سے برعکس ہے۔ تو خانہ کعبہ کا جو اہم مقصد ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس حوالے سے کی گئی ہے کہ لإیلاف قریشن، قریش کے عادی ہونے کے سبب یا قریش کے مانوس ہونے کے سبب، وہ ان کی مانوسیت کیا تھی، ان کا عادی ہونا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ جاڑوں میں اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے، اور یہ جو سفر ہوتا تھا وہ ایک طریقے سے تجارتی سفر ہوتا تھا، اور وہ جو عربوں کے سارے علاقے ہیں، شام ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، جب عرب سے لوگ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، ان شہروں کی طرف یا ان ملکوں کی طرف یا ان علاقوں کی طرف، تو یہ علاقے بہت ہی خطرناک قسم کے تھے، اتنی رہزنی ہوتی تھی اور اتنی قتل و غارت ہوتی تھی کہ اگر کوئی قافلہ گزرتا تھا تو وہ لٹ جاتا تھا، پٹ جاتا تھا، ان کے لوگ قتل کر دیے جاتے تھے۔ لیکن قریش کے لوگوں کے بارے میں یہ آتا کہ جب وہ تجارت کے مقصد سے سفر کرتے تھے تو اگر کوئی بیچ پہ ان کو چھیڑتا بھی ہے، بیچ میں درمیان راہ کوئی حارث بھی ہوتا ہے، تو اگر صرف وہ اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ حرمی، کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہمارا قبیلہ قریش سے تعلق ہے، یا ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا تھا، تو بڑے سے بڑے جو قتل و غارت گری کرنے والے ہوتے تھے، رہزن ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، وہ قریش کا نام سنتے ہی، حرمی کے انتصاب کی آواز ان کے کان میں پڑتے ہی وہ راستے کو سے ہٹ جاتے تھے۔ یہ ان کو وقار ملا کیوں تھا؟ ایسی جو ان کو منزلت حاصل تھی، اس منزلت کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ صرف یہی تھی کہ ان کی خانہ کعبہ سے وابستگی تھی، وہ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، اسی لیے پورا جو معاشرہ تھا، پورے جو وہ سارے علاقے تھے، وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے، وہ سارے باشندے حرم کے لوگوں کی، قریش کے لوگوں کی اتنا ان کو محترم اور معزز گردانتے تھے کہ وہ راہ چھوڑ کر ہٹ جاتے تھے۔ اور عربوں کو کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے، وہ سردیوں میں
یمن جاتے تھے تجارت کا سامان لے کر یا وہاں سے لاتے تھے، اور گرمیوں میں شام اور فلسطین کے علاقے میں جاتے تھے، تو جب وہ جاتے تو درمیان راہ بھی اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی مدارات کرتے تھے، ان کی تواضع کرتے تھے. لیکن اس تواضع کی وجہ کیا تھی؟ وہی اللہ کا گھر تھا. تو جب اللہ کے گھر سے ان کو اتنی عزت، اتنا وقار، اتنا اکرام و اعزاز ملا ہوا تھا، تو اس گھر کا جو مقصد تھا کہ اس کا کس لیے استعمال ہونا چاہیے، وہاں پر کس طریقے کی آواز بلند ہونی چاہیے، کیا ان بتوں کی پرستش ہونی چاہیے جو اس کے اندر موجود ہیں، کیا وہاں پر اللہ کے علاوہ دوسرے دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے، یہ اس گھر کا مقصد ہے. یہ گھر اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قائم کیا تھا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو خانہ کعبہ کے آس پاس لا کر اس لیے بسایا تھا کہ اس گھر کا جو مقصد ہے، جو اساسی اس کا کردار ہے، اس کردار کی تابعداری کی جائے، اس فریضے کو پوری طریقے سے انجام دیا جائے. اگر اس فریضے کی انجام دہی نہیں ہوتی ہے تو گویا اس گھر سے جو عزت ملی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی اس گھر کے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو گویا اس گھر کی ایک طریقے سے انحراف کرتا ہے، اس گھر کی ایک طریقے سے بنیادوں کو ڈھا دینے کے لیے ایک طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. تو اسی لیے آگے جو بات کہی گئی کہ جب دنیا کے سارے لوگ تمہارا نام سنتے ہی کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، تم خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، تم خانہ کعبہ کے پاس کے رہنے والے ہو، وہاں کے باشندے ہو، ان ساری چیزوں کے حوالے سے تمہیں جو ایک آبرو ملی ہوئی ہے، تمہیں جو ایک خاص اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو اس اسٹیٹس کے ملنے کے ساتھ تمہاری اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم وہاں پر توحید کے علاوہ کوئی آواز بلند مت کرو، شرک سے گریز کرو، شرک سے اجتناب کرو. اگر تم شرک بھی کرو گے، تم شرک میں اپنے وجود کو ڈبو دے گے، تو ایک طریقے سے تم اس گھر کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہو. اس لیے آگے یہ بات کہی گئی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. جب اس گھر نے، اس بیت الحرام نے، اس بیت عتیق نے تم کو اس قدر نوازا ہے، تم کو اس قدر وقار دیا ہے، تم کو اس قدر اس نے طمانیت اور امن و عافیت دیا ہے، تو اس گھر کا یہ تقاضا یہ ہے، یہ مطالبہ یہ ہے، تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے رب کی عبادت کرو. دیکھیے یہاں بھی رب کی بات کہی گئی ہے. رب جہاں بھی آتا ہے، قرآن میں بار بار مختلف آیات میں رب کا لفظ آیا ہوا ہے، تو وہاں ایسا نہیں کہتے کہ رب کا لفظ آئے گا، اللہ کی اور بھی صفتیں آتی ہیں. یہاں بات کہی گئی کہ جس رب نے تم کو عافیت دیا ہے اس گھر کے تعلق سے، جس رب نے تم کو طرح طرح کی نوازشوں سے، رحمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی یہ چاہت ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو. ان سارے بتوں کی عبادت سے تم باز آ جاؤ، تم گریز کرو، اور کہتے ہیں کہ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ خانہ کعبہ ہے، یہی وہ بیت اللہ ہے کہ جس نے تم کو کھانا کھلایا ہے. دیکھیے کھانا کھلانے سے مراد اس کے دو مین زاویے ہیں. ایک تو یہی کہ اس گھر کے حوالے سے تم تجارت کرتے تھے اور تمہاری تجارت میں لوگ کسی طریقے سے ہرڈل نہیں بنتے تھے، کسی طریقے سے راہ کا روڑا نہیں بنتے تھے. ایک تو وجہ یہ ہے، اس طریقے سے تم کو اس نے نوازا ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے لوگ وہاں پر حج کے موسم میں جمع ہوتے ہیں. وہاں ایک بہت بڑا اس زمانے میں بھی اجتماع ہوتا تھا. اس اجتماع کے جہاں بہت سے فوائد تھے، اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ اس زمانے میں رزق وہاں کا بڑھ جاتا تھا. بھائی صاحب آپ تجارت کریں گے، لوگ آئیں گے تو کھانا آپ بیچیں گے، طرح طرح کے سامان بیچیں گے، اور نہ جانے کیا کیا آپ اس زمانے میں تجارت ہوتی تھی اس موسم میں، خاص طور سے حج کے موسم میں. تو حج کے موسم میں لوگوں کی آنے کی وجہ سے تمہارے روزی میں، تمہارے رزق میں جو افزائش ہو جاتی ہے وہ اسی گھر کی وجہ سے ہے. تو اس گھر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کو پکارو. اس گھر کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے رکوع و سجود کرو. اس گھر کا تقاضا یہ ہے کہ تم بتوں سے مانگنے کے بجائے اپنے دامن کو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، اپنے دست سوال کو اللہ کے سامنے تم دراز کرو. اور کہتے ہیں کہ پھر اسی طریقے وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، جس طریقے سے تمہارے رزق میں اس نے کشادگی پیدا کر دی ہے اس گھر کے تعلق سے، اس گھر کی وجہ سے، اسی طریقے سے اس گھر کی ایک خاص منفعت یہ ہے کہ جب تم کہیں جاتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی شخص دسترازی کرے، کوئی ہاتھ اٹھا دے، کوئی ہاتھ چھوڑ دے، تمہیں کسی طریقے کی کوئی گزن پہنچا دے، کوئی اذیت تم کو لاحق ہو جائے، کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن میں تو خود آیا ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے عربوں کو امن دیا، اور اسی بیت اللہ کی وجہ سے مکہ المکرمہ کو البلد الامین کہا گیا. البلد الامین کا مطلب ہے کہ ایسا گھر جہاں پر امن ہو، جہاں پر عافیت ہو، جہاں پر سکون ہو. لیکن اس کا ایک مفہوم جو بہت ہی بہتر ترین مفہوم ہے وہ امانت اللہ اصلاحی صاحب کا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا گھر ہے جہاں ایک امانت رکھی ہوئی ہے، امانت رکھا ہوا شہر. یہ زبردست قسم کی تعبیر ہے. اور وہ امانت کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ ہے. وہ خانہ کعبہ ہے. تو گویا یہ بلد امین ہے. یہ جو شہر ہے اپنی آغوش میں، اپنے دامن میں ایک امانت کو سمیٹے ہوئے ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی امانت ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت و ثروت ہے، وہ خانہ کعبہ ہے. یہ کس طریقے کی تعویل ہے؟ یہ زبردست قسم کی تعویل ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں صرف اس میں جو بنیادی نقطہ بیان کیا گیا، صرف یہ بیان کیا گیا کہ اے عربو، جس اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے تعلق سے تمہیں کیا کیا اس نے نعمتیں دی ہیں، تمہیں کن کن رحمتوں سے، کن کن نوازشوں سے اس نے تم کو نوازا ہے، تو وہ اللہ اور یہ اللہ کا گھر تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم کسی اور کے آگے مت جھکو، تم کسی اور کے سامنے اپنی ضروریات کو مت پیش کرو، تم کسی اور کے در پر جا کر سوالی مت بنو. اگر تم سوالی بنو، کسی سے سوالات کرو، کسی کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھو، تو صرف جو اس گھر کا مالک ہے، جو رب البیت ہے. بھائی آپ دیکھیے عربی میں بھی رب البیت کا جیسا گھر کا مالک، جیسے آپ کا گھر ہے یا کسی شخص کا گھر ہے یا قبیلے کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، تو قبیلے کے لوگ اپنے مسائل سربراہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی بات کہی گئی کہ تم رب البیت کے علاوہ اگر کہیں اپنی ضروریات کو، اپنے مسائل کو، اپنے احتیاجات کو لے کر جاتے ہو، تو یہ بڑی نادانی اور بڑی ناسمجھی کی بات ہے. جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس گھر کے جو تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں. اس گھر کے تقاضے یہ ہے کہ اس گھر میں صرف اس گھر سے صرف اللہ کی آواز بلند ہوگی، اس گھر میں صرف اللہ کے سجدے کیے جائیں گے، اللہ کے رکوع کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو، اپنے مصائب کو رکھا جائے گا.
اگر ہم اس گھر کے ہو کر بھی کسی اور سے مانگتے ہیں اور کسی اور کے سامنے اپنے دامن کو دراز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی نادانی ہے. ایک طریقے سے کوئی احمق اور بہت ہی کم عقل شخص جو ہوگا وہ اس طریقے کی باتیں کرے گا. تو اس میں ایک طریقے سے دو باتیں بتائی گئی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ عصر حاضر کے لوگوں سے بھی ایک طریقے سے یہ خطاب ہے، یہ سورہ کچھ کہنا چاہتی ہے کہ اگر تمہاری وابستگی اگر تمہارا اتصال خانہ کعبہ سے ہے تو خانہ کعبہ کا جو مالک ہے یا خانہ کعبہ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، انہوں نے اس لیے قائم کیا تھا کہ اذن فی الناس قرآن میں آیا ہوا ہے، اذن فی الناس، کہ تم یہاں سے اس گھر کے قیام کے بعد، اس گھر کی تعمیر کے بعد تم آواز لگاؤ اور تمہاری آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گی، دنیا کے خطے خطے میں جائے گی. یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی آج تک وہ آواز آ رہی ہے، آج تک وہ آواز سنائی دے رہی ہے. تو ملت اسلامیہ سے میری درخواست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے بہت پہلے جو آواز لگائی تھی، پھر اس آواز کی تجدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آج وہ آواز کچھ بجھتی ہوئی، کچھ ٹھٹھرتی ہوئی، اس چراغ کی لو کچھ مدھم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں ملت اسلامیہ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس آواز کی تجدید کی جائے، اس آواز میں مزید استحکام اور مزید اس میں توانائی پیدا کیا جائے. آج اس آواز کے مدھم ہونے کی وجہ سے، آج اس آواز کی لے کچھ سرد پڑنے کی وجہ سے ملت اسلامیہ کی رگوں میں جو خون ہے اس میں انجماد آ گیا ہے، وہ سرد پڑ گیا ہے. اگر خانہ کعبہ کا کہ اس وقار کو ہم مد نظر رکھیں گے تو ملت اسلامیہ خود باوقار ہو جائے گی. میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی انتصاب کو، اپنی اتصال کو اور خانہ کعبہ سے اپنے اتصاب کو کسی طریقے سے کمزور نہ ہونے دیں. اگر یہ اتصاف، یہ اتصال اور یہ انتصاب کمزور ہوگا تو دنیا کے تمام خطوں میں ملت اسلامیہ کی طاقت کم ہو جائے گی، ان کی آواز دب کر رہ جائے گی. اگر ہم باوقار بن کر، یہ باوقار قوم کی حیثیت سے آج کے اس دور میں جینا چاہتے ہیں تو خانہ کعبہ سے جو ہمارا انتصاب ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.